بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا کنفلکٹ اس ٹائم بہت پیک کے اوپر ہے. ابھی رات کے اس پہر ہم جب آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو 3 بارڈرز ہیں جن کو ہم LOC ورکنگ باؤنڈری اور ایک جو پرماننٹ ہمارا بارڈر ہے جہاں پہ اب لاہور کراچی باولپور یہ والا ایریا جہاں پہ بارب وائرز لگی ہوئی انڈیا کی طرف سے, ان تینوں بارڈرز کے اوپر اس وقت پاک آرمی کی فل ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے. یہ کوئی نارمل ڈپلائمنٹ نہیں ہے. یوزلی LOC کے اوپر پاک آرمی ڈپلائڈ ہوتی ہے, کچھ دستے ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہوتے ہیں, بٹ جو دوسرا بارڈر ہے اس کے اوپر اس طرح سے ڈپلائمنٹ نہیں ہوتی. ناظرین یہ کیا سچویشن ہے اور یہ بدلتے ہوئے حالات کس طرف جا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم لوگ تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہے جوید فروقی صاحب, سینئر جرنلسٹ ہے, سینئر تجزیہ کار ہے. سر ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. فروقی صاحب جنگ ہو رہی ہے؟ جنگ ابھی ہو تو نہیں رہی, لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا میں جو انہوں نے ایک ماحول بنا دیا ہے ان کا شاید شوق ہے, ان کا کوئی دل کر رہا ہے کچھ ایسا, ایک غیر سنجیدہ سی اپروچ نظر آ رہی ہے وہاں پر ہم آپ TV آن کریں تو وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کے جو TV اینکرز ہیں, نیوز اینکرز ہیں, ان کے رپورٹرز جو ہیں, ہر ایک کو انہوں نے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ پروگرام کی کوئی فیڈنگ ہوئی ہے. بالکل صحیح, ایک بخار چڑھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کیا ان کے صحافی کیا ہیں, دانشور کیا ہیں, جرنیل ریٹائرڈ جرنیل کیا ہیں, اور جتنا بھی انٹیلیجنس کیا ہے, مجھے تو عاصم صاحب وہ کوئی نارمل کنڈیشن میں نہیں رکھ رہے. منہ سے جھاگ جیسے نکل رہی ہے, اور ایک جنون ہے جس پہ وہ مبتلا ہیں, اور وہ نارمل نہیں ہے. اور یہ آپ نے جو انٹرو میں بات کہی ہے کہ ایک ڈپلائمنٹ, بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, تو پاکستان ایک بڑی ہوش مند اسٹیٹ ہے, اور پاکستان ایک بڑی ذمہ دارانہ اسٹیٹ ہے. پاکستان نے کبھی بھی کہیں کسی موقع پر کبھی جارحیت نہیں کی, اور ہماری یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی جگہ پر پہل نہیں کریں گے. لیکن آج بھی جو ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہمارے وزیر خارجہ کی بھی اور وزیر دفاع کی بھی کہ ہم اس پہ پہل نہیں کریں گے, لیکن اگر کہیں سے کچھ جارحیت کی گئی تو اس کا جواب جو ہے وہ کئی گنا ملٹی پلائی کر کے دیا جائے. بالکل. میں ابھی جو ایک لیٹسٹ بیان آ رہا ہے اور اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہم نے کچھ دن کا گیپ دیا تھا, اس دفعہ گھنٹوں کا نہیں منٹس کی بات ہوگی. جی بالکل. اور اسی حساب سے جو ہے نا تیاری بھی نظر آ رہی ہے. مطلب ایئرپورٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو موومنٹ ہے, اگر آپ موٹر ویز کو دیکھیں وہاں پر جو موومنٹ ہے, یہ میں پاکستان کے اندر بتا رہا ہوں, یہ آج سچویشن چینج ہوئی ہے, یہ پہلے نہیں تھی. تو میرا جہاں تک خیال ہے فروقی صاحب, آپ نے وہ جو کہا ہے نا کہ اگر ایک جنونی اور پاگل ہو گئے ہیں وہ, تو پھر پاگل کا علاج تو وہی ہے جو پھر آپ کو پتہ ہے جو کمیٹی والے کرتے ہیں وہ اس میں یہی کوئی ایسا ہی کوئی میرا خیال ہے کہ علاج کرنا پڑے گا. اب تک کی جو اس وقت ہم رات کی جس پہر یہ بات کر رہے ہیں, تو اب تک کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ تمام جو ورکنگ باؤنڈریز ہیں, جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں آپ کے, اور جو LOC ہے, ان تینوں جگہوں پر ہمارے جو مسلح افواج کے جو ہیں جوان جو ہیں وہ الرٹ ہیں انہیں, اور بہت سی جگہوں پر بڑی تیزی سے ایک ڈپلائمنٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے, تاکہ کسی بھی کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ جو حرکت ہے اس کو نپٹا جا سکے اور اس کا جواب دیا جا سکے. جہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں اگر وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پاکستان کہاں کارروائی کرے گا, پاکستان کے پاس بڑے آپشن ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, تو ہمارے پاس بھی وہاں پر کام کرنے کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور پاکستان کی فضائیہ کی جو صلاحیت اس سے پہلے وہ جو ان کا ابھینندن والا جو ایپیسوڈ چلا تھا, آج کا ایپیسوڈ یہ ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ان کا ایک جہاز اپنے ہی شہریوں کے اوپر, آبادی کے اوپر لائیو ایمونیشن ڈمپ کر گیا, یعنی کہ بم گرا گیا, جس سے وہ ان کے TV چینل کے اوپر باقاعدہ چل رہا تھا کہ وہ گھر بھی تباہ ہوا ہے, لوگ بھی جو ہے 1-2 جو ہے وہاں پر ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. یہ تو ان کی تو ابھی ٹانگیں کانپ رہی ہے, بعد میں کیا بنے گا ان کے ساتھ؟ دیکھیں وہ ہمارے کچھ سورسز سے بات ہوئی تھی, اور انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس کو آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بات ضرور ہم اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ عاصم صاحب, انڈیا کے اندر جتنی بھی اسٹریٹجک مقامات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, جن کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ مقامات ہیں, وہ تمام جو ہے ہماری نظر میں ہیں. اور ان تمام ٹارگٹس کو جو ہے وہ لاک کر دیا گیا ہے. میں یہاں تک آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے بھی جب وہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا, تب بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ایک ایئر اسٹرائک کی تھی انڈیا کے اندر جا کر, اور وہاں پر بھی ٹارگٹ کو لاک کر کے
ایک باقاعدہ ایک سگنل وہاں پر کنوے کر دیا گیا تھا کہ آپ بالکل اس وقت ٹارگٹ پہ ہیں، لیکن پاکستان نے ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک اس کو ایک بہتر ایک رخ دیتے ہوئے ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹ کے طور پر انہیں صرف یہ باور کرایا کہ آپ بالکل نشانے پہ ہیں اور آپ یہاں سے آپ چوک نہیں سکتی کوئی بھی چیز. وہاں سے پھر جو ہے انہوں نے واپس بلائے اپنے جہاز جو تھے. تو یہ اپنی ایک صلاحیت جو تھی وہ انہیں منوائی، انہیں احساس دلایا کہ ہم آپ کی شہرہ کے کتنا قریب ہیں. اس وقت بھی وہ تمام جو ٹارگیٹس جو ہیں وہ بالکل لاک کیے ہوئے ہیں اور ویسے ہی جواب ملے گا. فروخ صاحب آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ بہت بار انڈیا گئے، آپ کے بہت سارے جرنلسٹوں کے ساتھ روابط بھی ہیں. انڈیا وی سو ان 90s دا سیکولر انڈیا، وہ تو ختم. اب تو وہاں پر جو ہے نا ہندو طالبان کہہ لیں آپ، تو وہ پھر رہے ہیں. یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ غربت کتنی ہے. ہمارا کیا جانا ہے؟ ہم تو پچھلے 25 سال سے جنگ میں ہیں. ہمارے لیے 3 جنگیں سٹارٹ کر لیں، اب صبح کرنی شام کو کر لیں. ہمارا نہ سیمسنگ بھاگنا ہے، نہ کوکا کولا بھاگنا ہے، کوئی اور. ادھر تو سر شام کو سب کچھ بند ہو جانا ہے. تو یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا بات کرنے سے پہلے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. اچھا، اس میں وہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ پہلے والا انڈیا نہیں رہا، ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ انڈیا. اور مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ اس انڈیا کی آخری قسطیں ہم نے دیکھی ہیں. صحیح ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی. جب سے یہ مودی صاحب آئے ہیں اس وقت کے بعد سے جو لبرل اور سیکولر ایک انڈیا تھا، وہ اس کی وہ جو ساری دنیا کے اندر وہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ کرتے تھے کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں، وہ تو کہانی ختم ہو گئی نا جی. ہم نے تو وہاں پر دیکھا ہے بہت ہی ایک ہارمنی دیکھی ہے اور لوگوں کو بڑا ویلکمنگ دیکھا ہے. لیکن اب اس وقت اصل میں یہ جو بات جو ہوئی ہے، جو پاکستان یہ کہتا ہے نا کہ یہ انہوں نے خود ہی یہ ڈرامہ کیا ہے. انفیکٹ یہ مودی سرکار جو ہے یہ ان کی یہ ضرورت تھی یہ سارا کام کرنا. اچھا، یہ بڑا ڈفرینٹ اینگل ہے. جی بالکل. دیکھیں اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اس وقت مودی کی پالیسیز کی وجہ سے مکمل طور پر انتشار کا شکار ہے. اب وہاں پر آہستہ آہستہ یہ بھی تنقید جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ صرف سیکورٹی لیپس نہیں ہے بلکہ یہ پالیسی کا لیپس بھی ہے کہ جو مودی کی جو پالیسی ہے اس نے انڈیا کو اتنا زیادہ ڈویژن کا شکار کر دیا ہے کہ وہاں جہاں آپ ہندو اور نان ہندوز ان کے درمیان آپ نے انڈیا کو تقسیم کر دیا ہے. بالکل ایسے. اچھا، جہاں پر وہ تمام جتنی بھی قومیتیں تھیں وہ مل کر اپنی قیادت کو جو ہے وہ الیکٹ کرتے تھے. اور ہم دیکھتے تھے کہ کانگریس کے اندر مسلمان بھی جو تھے وہ بھی الیکٹ ہوتے تھے. مسلمان وہاں کے صدر بھی رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ڈاکٹر ابوالکلام جو تھے وہ ہندوستان کے صدر تھے. اس سے پہلے بھی مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کے صدر رہے ہیں، وزارتوں پر رہے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں خاص طور پر بی جے پی کی طرف سے تو ایک مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا. اس حد تک ڈیوائڈ ہے. وہ 1000 سال جو غلامی کاٹی ہے اس کا غصہ نکال رہے. ایسے لگتا ہے کوئی کمپلیکس ہے جس میں مبتلا ہے خود بی جے پی بھی اور ان کی قیادت بھی، اور اسی کمپلیکس کو دور کرنے کے لیے اس قسم کی ہو رہی ہیں. اور پھر پچھلے 1 سال کے اندر لینا ان کے ساتھ جو ہوا ہے، ان کے ساتھ بڑے زیادتی بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ. ایک تو یہ کہ الیکشن جو تھا 24 کا، اس میں ان کا نعرہ تھا کہ 400 پار کا نعرہ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور وہ 400 پار کیا، وہ 350 بھی سیٹیں نہیں لے سکے. اور سمپل میجورٹی جو تھی وہ بڑی مشکل سے انہیں جو ہے وہ مل سکی ہے. انہوں نے سیٹیں جو لی ہیں وہ 293 سیٹیں لی. بالکل ایسے. جو 400 پار کی بات کرتے تھے 293 سیٹیں. انہوں نے وہاں پہ فنڈنگ کی، انویسٹمنٹ کی، بٹ کچھ بھی نہیں بنا. بہت کچھ نہیں بنا. اچھا، ایک تو یہ وہ الیکشن ایک قسم سے ہاتھ سے نکلا. وہ جو ان کا خواب تھا کہ 400 پار کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور اپنی مرضی کا آئین جو ہے وہ تیار کریں گے، وہ بھی نہیں کر سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ابھی حال ہی میں جو بنگلہ دیش کے اندر تبدیلی آئی ہے، ویری گڈ پوائنٹ، اس کا بہت بڑا دھچکا ہے انہیں. دیکھیں کیسا وہ ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، اتنی انویسٹمنٹ، اتنا سارا کچھ، اور حقیقت ہے سب کے سامنے. عاصم صاحب، اس میں ہوا یہ ہے کہ انڈیا کی جو ایک چکن نیک ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو پروفیسر یونس ہیں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم، انہوں نے حال ہی میں جو چائنا میں جا کر جو بیان دیا کہ ان کی 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں اور ان کے لیے ہم سمندر تک پہنچنے کا واحد ذریعہ بنگلہ دیش ہے. میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر دوں. جی. خبریں ویسے آپ دیتے ہیں لیکن آج میرے ہاتھ بھی ایک چڑیا لگی ہے. جی جی ضرور. بنگلہ دیش میں اس وقت پاکستان کے 2 اسکواڈرنز ہیں. اس وقت پاک فضائیہ کے 2 اسکواڈرنز ہیں بنگلہ دیش کے اندر جو وہاں پہ کچھ مشقوں کے سلسلے میں تھے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی سچویشن ہوتی ہے
تو صرف ایک بارڈر سے جہاز نہیں اڑیں گے, اس دفعہ دونوں بارڈروں سے جہاز اڑیں گے. تو یہ انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ وہ چیزیں نہیں رہی نا. یہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ انڈیا بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے, اور انہوں نے ایک جو اپنی اسٹریٹجک انداز میں اسٹریٹجکلی انہوں نے اپنے آپ کو جو سیکیور کیا ہوا تھا, وہ 71 کے بعد بنگال کے اندر اپنا ایک اثر و رسوخ, اور وہاں پر خاص طور پر عوامی لیگ کی جو حکومت, حسینہ واجد کی حکومت کے ذریعے انہوں نے انیکس ہی کیا ہوا تھا اس پورے علاقے کو, وہ ان کے ہاتھ سے وہ چیز نکل گئی ہے. وہ ان کی جو سیکیورٹی تھی, وہ سیکیورٹی زون جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں رہا. ادھر سے نیپال ہے, برما ہے, وہاں سے بھی ان کے ساتھ کوئی یہ جتنی بھی چھوٹی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ خوش نہیں ہے. تو انہوں نے ایک بڑا بھائی بننے کی ایک زبردستی ایک جو کردار مسلط کرنے کی کوشش کی, وہ ریجن میں کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. اور چائنا کے ساتھ پہلے ہی ان کی بہت خراب ہے حالات. چائنا کا ذکر یہ ایک ڈیسپریشن ہے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیسپریشن ہے جس میں اب وہ یہ پاکستان کے اوپر یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال کر اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی خاموش ہے. یا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی گیدر بکری ہے, یا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ممالک دے آر ٹو بگر کہ وہ اس طرح کے چھوٹے کنفلکٹس کے اندر جائیں. کیا سچویشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چپ کیوں ہے اس وقت؟ سندھ تاس معاہدے کے اوپر اس کو ختم کر دینے کے اوپر تو ایک واویلا ہونا چاہیے تھا. ورلڈ بینک کی طرف سے بھی خاموشی ہے. دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو انڈیا نے جو الزام عائد کیا ہے پاکستان کے اوپر, یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اس الزام کو کہیں تسلیم نہیں کیا گیا. ویری گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی. امریکہ سمیت جس کے وائس پریزیڈنٹ اس وقت انڈیا کے اندر دورے پہ ہیں, وہاں سے بھی انڈیا کے اس دعوے کو انڈورس نہیں کیا گیا ابھی تک. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی آپ کی جتنے بھی ہیں سلامتی کونسل کی جتنی سپر پاورز ہیں, ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی انڈورسمنٹ نہیں آئی. بالکل ایسی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو عالمی برادری ہے اس میں کوئی بھی اول تو یہ نہیں چاہیں گے کہ اس خطے کے اندر اس قسم کی کشیدگی پیدا ہو, کیونکہ بہرحال یہ تقریباً کوئی پاکستان اور انڈیا ملا کر 2 ارب کے قریب, 2.25 ارب, اور بنگلہ دیش بھی ملا لیں 2 ارب کے انسانوں کی یہ خطہ ہے. اور یہاں پر ساری دنیا کا کاروبار یہاں پر پھیلا ہوا ہے. ایک تو یہاں پر اسٹیکس بہت زیادہ ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, تو ایک تو یہ چیز جو ہے انہیں سوٹ نہیں کرتی. دوسرا یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ یہ 2 نیوکلیئر پاور ہیں پاکستان اور انڈیا. یہ مت سمجھیں کہ انڈیا 5 گنا بڑا ہے اور اس کی فوج اتنی بڑی ہے. جب نیوکلیئر پاور آ گیا نا عاصم صاحب, تو پھر اس کے بعد فوج 5 گنا بڑی ہے یا 10 گنا بڑی ہے, آپ کی نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے وہ برابر کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے. سر نیوکلیئر کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور کنونشنل وارفیئر کی طرف آئے, تو جو 27 فروری کو ہم نے کیا تھا انڈیا کے ساتھ, اور جو ابھی نندن والی ایپیسوڈ تھی, دیٹ از اے ایگزامپل سیٹ فار آل دا ورلڈ کہ بجا نہیں یہ تگڑی فوج ہے, یہ وہ فوج ہے جو 25 سال سے جنگ میں ہے. ہمیں تو عادت ہے, یقین کریں, ہم تو اب جو وہاں ہے وہ بھی مضبوط ہے, اور فوج تو تگڑی ہے ہی سو ہے. سو یہ ان کو شاید ابھی اس چیز کا علم نہیں ہے. دیکھیں ہماری تو افواج جو ہے نا وہ پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. بالکل ایسے. ہمارا کیا ہے, ہم ادھر سے اٹھا کے ادھر کر لیں گے اپنی فورسز کو. بالکل. ہم سمجھیں گے کہ چھوٹے گروپس جو دہشت گردوں کے ہیں ان کی بجائے ہمارا بڑے دہشت گرد سے پالا پڑ گیا ہے. بالکل. تو دہشت گردوں سے نمٹنے کی تو ہماری ٹریننگ ہے. فروغی صاحب, آپ نے بلاول بھٹو کا بیان سنا ہے, میں چاہوں گا آپ بتائیں کیا دبنگ بیان دیا انہوں نے. سر کمال کی اسٹیٹمنٹ ہے. بلاول بھٹو آپ کو پتا ہے کہ ان کی رگوں میں خون کون سا ہے نا. تو ان کے نانا نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال کے لیے جنگ لڑیں گے. بالکل صحیح. اور اس کشمیر کے لیے اور کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. اور پھر یہ جو آپ ابھی ہم نیوکلیئر پاور کی جو بات کر رہے تھے, انہوں نے ہی کہا تھا, یہ بھٹو شہید نے یہ دیا تھا, نیوکلیئر پروگرام دیا تھا. اور وہی چیز جو ہے ان کے خون میں ایک وراثت کے طور پر چلی آ رہی ہے. آج انہوں نے جلسے میں کہا, انہوں نے کہا کہ یہ دریائے سندھ میں پانی کو بند کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارا پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. سن لو کہ یہ دریائے سندھ ہمارا ہے, اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا پھر تمہارا خون بہے گا. یہ بڑی انہوں نے ایک 2 ٹوک قسم کی بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک اسپرٹ چاہیے اس وقت ہمارے نیشنل لیول پر. اسی کے ساتھ جو آج کنونشن تھا پی ٹی آئی کا, وہاں پہ جتنے لیڈرز تھے, آج عمران خان ڈسکس نہیں ہوا وہاں پہ سر. آج ایک یکجہتی تھی. یہ ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ویسے انڈیا کا
کہ ہم سب ایک پیج پہ آ گئے. اس نے ہمیں اکٹھا کر دیا. دیکھیں وہ جو ہم کل تک جو پانی تو اس نے کہہ دیا کہ جی میں پانی بند کروں گا, وہ سارے ہم اکٹھے ہو گئے, اور معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے سے اختلافات ہیں. جب آرمی چیف نے اوورسیز کانفرنس کے اندر ایک بیان دیا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, 2 نیشن تھیوری کے اوپر, آج کھل کے آ گئی سامنے. وہ دیکھیں نا, یہ تو بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو 2 نیشن تھیوری تھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے, اس کو سمجھتے ہوئے, اس کا احساس کرتے ہوئے جو ایک اسٹرگل کی, اور جس کے نتیجے میں یہ پاکستان حاصل کیا گیا, ہمیں قدم قدم پر کچھ ایسے واقعات فیس کرنے کو مل جاتے ہیں جس میں وہ پھر جسٹیفائی ہو جاتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ قائد اعظم کا ایک, میں یہاں پر چھوٹا سا ایک پیس ہے وہ میں دہراؤں گا. انہوں نے ایک خطاب میں کہا تھا کہ انہوں نے جلسہ تھا تو اس میں انہوں نے کہا, مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہندو ہیں ان کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے. ہماری تعلیم, ثقافت, معاشرت, ادب, رسوم و رواج, تہذیب و تمدن, قانون و آئین, ہمارے ایون اسلاف و اکابر, ہماری کوئی بھی چیز ان سے مشترک نہیں. حتیٰ کہ جانوروں سے سلوک جو ہے وہ بھی ہمارا ان سے مشترک نہیں ہے. ہم کسی اور طرح سے انہیں ٹریٹ کرتے ہیں, وہ انہیں کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ 2 الگ الگ نیشنز ہیں, 2, اور اسی بنیاد کے اوپر وہ یہ جو تھی اسٹرگل اس کو لے کر آگے بڑھے, جس کی بنیاد پر پاکستان بنا. اور آرمی چیف نے اسی چیز کی نشاندہی کی اس دن اپنے خطاب کے اندر. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 2 دن کے بعد ہی یہ جو چیز ہے 2-4 دن میں ہی آپ کے سامنے جس طرح سے وہ ایک نفرت ہے, اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا غصہ ہے, اور میں تو اس کو کہوں گا کمپلیکس کا شکار ہے. ان کو لگتا ہے کہ 1000 سال کی جو غلامی ہے اس کا بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. یہ شاید 2000 سال اور جو ہے نا آگے غلامی میں گزارے. فاروق صاحب, عام عوام کے لیے تھوڑا سا کلیریفائی کریں کہ اس وقت کتنے % چانسز ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر کوئی عام اسٹرگل ہوگی؟ سر دیکھیں, پچھلے 25 سال کی اگر ہم تاریخ کو سامنے رکھیں تو اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے, اور یہ بڑی کھل کر بات سامنے آتی ہے کہ انڈیا کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ کھل کر پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کرے. اوکے, ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہیں چھوٹی موٹی وہ کارروائی کرے, اور اس کا بھی بنیادی مقصد, صرف میں آپ کو بڑے اعتماد سے یہ کہہ رہا ہوں اور دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ جو ان کا ابھی ہم جس کی بات کر رہے تھے, ان کا میڈیا جتنا ہاکش ہو چکا ہے, وہ جتنا منہ پھاڑ کے بول رہا ہے, ایک تو اس کی تسکین کے لیے, پھر اس کے نیچے جو انہوں نے ایک انتہا پسند ایک ہندوتوا کا ایک نظریہ چلا کر وہاں پر جو ایک وار مونگرنگ کی ہے, اس کی تسکین کے لیے, پبلک کنزپشن کے لیے ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کہیں نہ 1-2 جگہوں پہ کاروائی کریں, ادروائز وہ جو باقاعدہ ایک جنگ ہے وہ چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. ہاں البتہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اگین وہی بات جو اس سے پہلے بھی آپ نے بھی کہی کہ ہم تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں. ہم تو ایک نہیں 2 محاذوں پر اس کے ساتھ پہلے ہی نبرد آزما ہے. بالکل صحیح. ہم وہاں پر وہ چوری چھپے جنگ لڑ رہا ہے ہمارے خلاف, وہ تخریب کاری کر رہا ہے, دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے. اب یہاں کا پر کھل کر آ جائے گا تو ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے. جو چھپ کر وار کر رہا تھا وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. بالکل صحیح. وزیر دفاع بڑے کھل کے آئے ہمارے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے پہلے بڑا دبنگ اسٹیٹمنٹ دیا. اس نے کہا کہ جی اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو ہم آپ کو وہیں پر جا کے گھس کے ماریں گے, ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا. اور ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اندر جو لائن تھی نا, اس نے کہا تھا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. وہ یہی تھا کہ آپ نے 8-9 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے کشمیر میں, ان لوگوں کو جینا جیرن کیا ہوا ہے, تو وہ ریپلشن تو آئے گی. دیکھیں 8-9 لاکھ فوج صرف کشمیر کے اندر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کی سیکورٹی کا فیلئر ہے. یس, یعنی 400 کلومیٹر دور LOC سے واقعہ ہو رہا ہے, اور ان کے بقول یہاں سے گئے ہیں لوگ, تو اس کا مطلب 400 کلومیٹر کا جو پورا تھا دورانیہ جو تھا, سارا فاصلہ جو تھا, وہاں پر جتنے بھی ٹروپس کھڑے تھے, جتنی انٹیلیجنس تھی آپ کی, چپے چپے پہ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں, سب فیلئر ہے. سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے گئے, سب اندھے ہیں. 1 کلومیٹر دور فوج کا کیمپ تھا, اس وقوع سے 1 کلومیٹر دور فوج کا, ان کو فائر کی آواز کے اوپر بھی کچھ نہیں پتا چلا. اندازہ کریں نا, یہاں سے اندازہ یہ بالکل سٹیج کیا گیا ہے, ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے, اور یہ بڑا کھل کے سامنے آ جائے گا. اور اس سے پہلے بھی ان کے جو پلوامہ وغیرہ کے جو واقعات ہیں وہ پر بڑے کھل کر سامنے آئے کہ یہ ان کی اپنی ہی کارستانیاں ہوتی تھی, اور اس پر کبھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ بھی انہیں کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں مل رہا. پاکستانی عوام کے نام کوئی پیغام, کوئی میسج, جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے,
دیکھیں پاکستانی عوام میرا خیال ہے کہ بڑے بہادر ہیں, بہت ہی یہ حوصلہ مند قوم ہے. ہمارے لیے یہ دشمن نیا نہیں ہے, بالکل صحیح, ہم اس سے پہلے بھی نبٹ چکے ہیں. اس سے 65 کی جنگ, 71 کی جنگ, اور اس سے پیچھے بھی کشمیر کی جو جنگ ہوئی تھی 48 کے اندر, پھر وقتاً فوقتاً پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی کی جو لہر آئی اس میں انہوں نے ہر دفعہ اپنا حصہ ڈالا. تو یہ ہمارے لیے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, اور پاکستانی قوم بڑی ریزیلینس ہے اس کے اندر. اور انہوں نے یہ جو پچھلے 20 سال جو کاٹے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور یہ جنگ ہماری نہیں ہے صرف, یہ ہم نے پوری دنیا کی جنگ جو ہے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے, اور اس کے اندر 50,000 سے زائد جانیں جو ہیں ہماری سویلینز اور جوانوں کی, وہ ہم نے جانیں دی ہیں. تو یہ قوم جو ہے یہ معمولی قوم نہیں ہے, ایکسٹرا آرڈنری یہ لوگ ہیں, اور یہ بڑے دلیر ہیں. اور مجھے کسی جگہ پر, میں عوام میں گھومتا پھرتا ہوں, گلی محلوں میں جاتا ہوں, کسی جگہ پر کوئی پینک نہیں ہے, اور بڑے وہ پرسکون ہے. اور اس لیے پرسکون ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی قیادت جاگ رہی ہے, ان کی مسلح افواج جاگ رہے ہیں, ان کے پاس ایک دلیر نڈر آرمی چیف ہے جو اس ملک کی, اس مملکت خداداد کی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. بالکل صحیح کہا فروخی صاحب آپ نے. ناظرین, وقت اونچا نیچا چلتا رہتا ہے, حالات کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہتے. قومیں کب قوم بنتی ہیں؟ وہ جب وہ اکٹھی کھڑی ہوتی ہے. آج ہم سب کے لیے بڑا فخر کا مقام ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, سب ایک پیج کے اوپر ہے, اور وہ پیج پاکستان کا پیج ہے. ود دیٹ, تھینک یو سو مچ فروخی صاحب. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے, اور یہ جو ایسکلیشن ہے یہ کم ہوگی, اور اگر نہ بھی ہو تو ہم تیار ہیں, اور اس بار ہر پاکستانی کہہ رہا ہے ہم تیار ہیں. ہم تیار ہیں. With that, thank you very much. Inshallah, see you in the next podcast.